مسمات نورن کا عزا خانہ جو کہ امروہہ میں واقع ہے، تو اس میں مسمات نورن کے نام سے منسوب ہے۔ مسمات نورن شاہجہاں عباس سے تشریف لائی تھی، اتنا ہی ان کے بارے میں معلوم ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے محلہ کالی پگڑی میں قیام کیا اور ایک عزا خانے کی یہاں تعمیر کی، زمین خریدی اور اس کے بعد انہوں نے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت ہی معتقدہ تھیں، بہت مومنہ تھیں، امروہہ کی سادات کے ساتھ بالکل ایسے جسے کہہ سکتے ہیں مل جل گئی تھی کہ جس سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کا تعلق امروہہ سے نہیں ہے۔ اور سادات امروہہ کے بھی بزرگان نے انہیں بہت سپورٹ کیا۔ تقریباً 1222 ہجری میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے چونکہ ان کے کام سے، ان کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ آداب شاہی سے بہت اچھی طرح واقف تھی، تو ان کے تمام کام بہت ہی خوبصورت طریقے سے، ایون تزئین کاری یا باقی چیزیں بڑے خوبصورت اور بڑے مزیدار طریقے سے چیزوں کو کرتی تھی۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے عزا خانہ ایک بنایا چھوٹا سا، اور اس کے بعد وہی عزا خانہ بڑھ کے آگے چل کر کافی بڑا جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ مسمات نورن نے کچھ چیزوں کی بنیاد ڈالی جس میں جو شانشین کا حصہ اس کو حضور کہتی تھی۔ حضور میں خواتین کو ہم دوران محرم یعنی دوران عشرہ جو ہے وہ ہمارے خواتین نہیں جاتی، ایون ہماری خواتین بھی نہیں جاتی۔ چبوترے پر نہ ہم حقہ پیتے ہیں، نہ ہی اوپر ہم چپل جوتے لے کر جاتے ہیں، یہ بھی ان کے زمانے سے ہے۔ اوپر ہم لوگ کرسی رکھ کر نہیں بیٹھتے، یہ بھی مسمات نورن کے حوالے سے ہے۔ مسمات نورن اتنی زیادہ یعنی کہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ عاشق اہل بیت تھیں کہ محرم میں چاند رات سے زمین پر بیٹھتی تھیں، زمین پر سوتی تھی، اور یہ تمام تر سلسلے چلتے رہے بعد تک۔ اور امروہہ کا اگر ہم امروہہ کی تہذیب کی بات کریں تو اس زمانے میں محرم میں خاص کر شب عاشور اور شام غریبہ وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چارپائیاں ہمارے الٹی ہو جاتی تھیں اور اس پر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ عزا خانہ مسمات نورن کی جو خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو جو ان کا عقیدہ تھا، جتنی وہ محبت کرتی تھی، اس مناسبت سے لوگ اتنے زیادہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، لوگوں کی اتنی عقیدت ہو گئی، منتیں، دعائیں، مرادیں اتنی لوگوں کی پوری ہوئیں کہ آج تک لوگ آتے ہیں اور آج بھی نورن میں سب سے زیادہ چڑھاوا چلتا ہے۔ امروہہ کی تمام تواریخ میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ اس کے علاوہ نقدہ وہ تقسیم کیا کرتی تھی جو ابھی بھی تقسیم ہوتا ہے، پہلے پورے شہر میں ہوتا تھا، اب ہمارے محلہ گزری تک محدود ہو گیا ہے، تو لیکن وہ تقسیم ہوتا ہے ابھی بھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے عزا خانے بند ہو جاتے ہیں سارے دوران سال۔ مسمات نورن کا عزا خانہ واحد عزا خانہ ہے امروہہ کے 72 عزا خانوں میں سے جو پورے سال کھلتا ہے۔ ہر جمعرات کو لوگ جاتے ہیں، خاص کر موسمی جمعرات کو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، فریادی ماتم کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب اور مسالک کے لوگ بھی پورے سال آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام تر وہ خصوصیات ہیں جو مسمات نورن کے عزا خانے کو تھوڑا سا منفرد اور مختلف بناتی ہیں۔